پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہے نا، جتنی اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا۔ لیکن نا کچھ لوگ حج پہ چلے گئے، سعادت مل گئی، جن کے نصیب چمکے، اور جو یہاں بھی ہیں انہیں بھی لگایا ہوا ہے قربانیاں خریدو، قربانیاں کرو، اللہ کی راہ میں بانٹو۔ یہ عبادت کے دن ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا، فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، ان 10 دنوں میں یہ وظیفہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ بڑی قبولیت والے دن ہیں، بڑے رحمت والے دن ہیں، بڑی عطاؤں والے دن ہیں۔ پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں، کسی سے نہیں پوچھنا، کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرام ہے، قطعاً نہیں۔ سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھریں؟ ایک تو سوال نہیں کرنا، دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا ہے کس نے نہیں خریدی۔ جنہوں نے نہیں خریدی ان کی لسٹیں بنائیں، لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا، کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئیں۔ کریم کا کرم ہم تک پہنچائے تو دروازے تک پہنچائے، اس نے ہمیں دیتے وقت معاذ اللہ کسی قسم کی رسوائی سے آشکار نہیں ہونے دیا، تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوا نہیں کرنا، پریشان ہے، خوبصورتی سے بانٹنا ہے۔ کوشش کرنی ہے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں ذرا زیادہ چلا جائے، لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اسباب بنانے، اور کسی کے آنے پر بھی چہرے پر شکن نہیں لانی کہ تو پھر آ گیا، پہلے بھی تو آیا تھا نا۔ وہ ہمیں دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے، تو ہم نے بھی اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے تو ذرا مسکرا کے بانٹنا ہے، زیادہ الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا۔ میں منع نہیں کرتا آپ روز عمرے کریں، حج کریں، پر ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کریں، ساتھ ساتھ لاوارثوں کا خیال بھی کریں، ساتھ یتیموں کی دستگیری بھی کریں۔ میں نہیں منع کرتا لمبی لمبی محفلیں کرائیں، لیکن اپنے محلے کے غریب لوگوں کا بھی تو ساتھ خیال رکھیں نا۔ منع نہیں کرتے، آپ بڑی زبردست کر کے عرس منائیں، انکار نہیں، پر میرے بھائی ان لوگوں کا بھی تو خیال کریں نا جن پہ قرضے چڑھ گئے اور ان کو رات نیند نہیں آتی بیچاروں، بل جمع کرانا ہے اور تکلیف کا شکار ہے۔ تو جو چیزوں کی اصل روح ہے اس روح پر بھی تو متوجہ ہو، صرف چند ایک مستحبات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا مضبوط اور بڑا عاشق اور بڑا دیوانہ اور بڑا اعلیٰ پائے کا سمجھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں محفل پہ کتنا خرچ ہوتا ہے۔ آج آپ بڑی معمولی سی بھی محفل کرائیں تو 2-3 لاکھ روپیہ کہیں۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم کا خرچہ 10,000 روپے 15,000 روپے مہینے کا ہے۔ کسی شخص سے کہیں نا یہ والا دے دو تو یہ دینے کو وہ تیار نہیں، لیکن کہتا ہے آپ ہمیں محفل کا ٹائم دیں، 10 لاکھ ہم نے محفل پہ لگانا ہے۔ اور اگر ایک عالم تیار ہوگا تو وہ عالم پورے ضلع کو سنبھالے گا، دین کی بات بتائے گا۔ مدارس کو پروموٹ کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں، ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو قسم پرسی کا عالم، بالکل لوگ اس کو کام ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہاں جو بچے رہتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو پنپتے ہیں، میں انشراح صدر سے سینہ کھلا کر کے اپنے آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ معاشرے کے معمار بنیں گے، وہ سوسائٹیاں ترتیب دیں گے، معاشرے مرتب کریں گے، وہ قوم کے گیسو سنواریں گے۔ لیکن ہم تعمیر ملت پر خرچ نہیں کرتے، ہم تو اللہ خیر کرے بھنگڑوں پر اور دھمالوں پر اور وہ اس پر جناب میلے ٹھیلے اور تھیٹر، معاذ اللہ۔ اقبال کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی اور امت رسومات میں کھو گئی۔ لے سنے یہی فلسفہ امام غزالی بیان کرتے ہیں۔ بشر بن حارث نفلی عمرے بڑے کرتے تھے، اڑوس پڑوس میں غریب مسکین یتیم لوارث رہتے تھے۔ امام صاحب سے ملنے آئے، حضور اللہ کا شکر ہے پھر بلاوا آیا ہے، حج پہ جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کتنا خرچہ آئے گا حج پہ؟ کہنے لگا 2,000 دینار۔ فرمانے لگے یہ کیوں خرچ کرنے ہیں؟ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ اگر گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ اگر اللہ گھر بیٹھے بیٹھے راضی ہو جائے تو کہا جناب یہ تو کیا بات ہے۔ تو آپ فرمانے لگے وہ جو تیرے محلے میں یتیم نہیں رہتے، وہ جو غریب اور مسکین اور مقروض نہیں رہتے، آپ نے فرمایا جا جا کے ان کی خدمت شروع کر۔ غزالی وعدہ کرتا ہے رب گھر بیٹھے بیٹھے ماہ
ذی الحج شریف جیسے ہی قریب آتا ہے، قربانی کے ایام، حج کے ایام اور ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کا الحمدللہ ایک خاص ولولہ اور ایک خاص ذوق ہوتا ہے اسلامی شعائر کے لیے، اور لوگ بڑی توجہ سے اور بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش اور کاوش سے اسلامی عبادات بجا لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے معاملات میں سستی بھی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے اور باوجود چاہت کے بعض عبادات کی وہ روحانیت جو خاص ہونی چاہیے، جس کے اندر انسان کے جذبات زیادہ سے زیادہ باوضو ہونے چاہیے، ان میں کہیں کمزوری رہ جاتی ہے۔ یہ جو قربانی ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس سے پہلے جانوروں کو پالیں، ان کی پرورش کریں، فارمنگ کریں، پھر اس کے بعد وہ اسے لا کے فروخت کریں، خریدنے والا بھی اسے خوش دلی سے خریدے، پھر اس کو ذبح کرے۔ یہ ساری ضروریات ہیں، ضرورت کے مطابق اس کام کو کرنا اور اس سے مناسب نفع کمانے میں حرج نہیں، لیکن قربانی کو کمرشل نہ بنا لیا جائے، اس کی روح کو سمجھا جائے۔ جو لوگ بڑے ذوق سے، شوق سے، توجہ سے، محبت سے جانور لاتے ہیں اور لا کر کے وہ فروخت کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑے شوق سے جانور کو پالا ہے، ان سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ قربانی کو آپ نے سنت کہا یا زیادہ سے زیادہ واجب کہا، تو قربانی تو واجب اور سنت ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ تو جتنے لوگ قربانی کا جانور پال رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں یا اس سنت کی ادائیگی میں لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، وہ بھی اس پر غور کریں، اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں مالدار ہوں اور میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک سے زیادہ قربانیاں دوں اور میں بڑا جانور لوں اور فربا اور خوبصورت جانور خرید کر کے لاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں، تو اس سے بھی سوال یہ ہے کہ آپ جس ذوق، جس شوق، جس محبت سے یہ کام کر رہے ہیں، یہ قابل ستائش بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور بڑا عمدہ ہے، پر یہ بھی تو سوچئے کہ آپ پکے نمازی بھی ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں ذکر کیا ہے نا قربانی کا، وہاں پہلے نماز کا ذکر کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ تو کیا آپ شریعت کی ترجیحات کو بھی سمجھ رہے ہیں؟ یہاں کہ صرف آپ کا خیال یہ ہے کہ چونکہ میں مالدار ہوں تو اب میں نے کوئی چند موٹے تازے جانور ذبح نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اس سے جب تک ہم نہیں نکلتے کہ ہمیں سوسائٹی میں اپنا قد اونچا کرنا ہے اور ہمیں معاشرے میں اپنے وجود کو ثابت کرنا ہے اور ہمیں اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، تو وہ جو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا ہے وہ نہیں ہم حاصل کر پائیں گے۔ پھر اسی طرح کا معاملہ حج بیت اللہ کا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے انسان حج کی حاضری کے لیے جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک نئی زندگی کی خوشخبری دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو حج کر آیا وہ اس طرح ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہا۔ تو اب آپ ایک بات کو سمجھیے گا کہ یہ بندہ جا رہا تھا اللہ کے حضور گناہوں کی معافی کے لیے۔ پھر سمجھیں آپ ایک بات کو، آپ ایک جگہ جاتے ہیں کہ میں معافی مانگنے جا رہا ہوں، فلاں آدمی کے ساتھ میں صلح کرنے جا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں، ساری غلطیاں میری ہیں، عام انسانوں میں بات،